جو گھر میں رولا ہے نا، کھپ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ برا بلا کہنا ہے، وہ ختم ہوگا تو گاڑی چلے گی، تصادم نہ ہو۔ سلامتی کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھ لیں، جب بات چیت ختم ہو تو سلامتی پریویل کرے، یہ ایک چیز ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے لوگ بھی جب بات چیت کرتے ہیں تو سلامتی کا ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے اور بات خرابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی مثال آج کل پاکستان جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے کرتے، اچھی بات کرتے کرتے پھر بری بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں یہ اچھا ہو جائے گا، یہ اچھا ہو جائے گا، یہ اچھا ہو جائے گا، پھر کہتا ہے اگر یہ اچھا نہیں نہ ہوا تو پھر ہم بم مار کے سب کچھ چھڑا دیں گے۔ فادر بھی ذرا تھوڑا بہت اسی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تم پہ مہربانی کر رہے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، تم یہ بات مان لو، تم وہ بات مان لو، اچھا تمہارا یہ کر دیتے ہیں، تمہارا وہ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں کرو گے نا تو پھر تو ایٹم ہم تو ہے، ایٹم ہم تو ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ دباؤ بڑھانا اچھی بات ہے، لیکن ساتھ رسپیکٹ جاری رکھنی چاہیے۔ اور یہ دو بڑے مشکل کام ہے کہ ایک آپ کسی پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، یعنی بیٹے پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دے اور اس کے لیے علاج کی طرف رجوع کرے، دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ نشے سے نجات کا چارہ کرو، اس دوران کہیں بیچ میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی دباؤ جب ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے ابھی مریض جو ہے وعدہ کرے، ارادہ کرے، قسمیں کھائے، گھٹنوں کو ہاتھ لگائے اور کہے کہ اب میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا، تو یہ سوچ ہوتی ہے امیڈیٹلی کہ اسی وقت مسئلہ حل ہو، اسی وقت مسئلہ حل ہو، جبکہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں آخری اور حتمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نشے سے نجات ہو اور زندگی بہترین ہو۔ لیکن اس کو چھوٹے چھوٹے قدموں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا ہاتھی کو بھی کھانا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں نوالا نوالا کر کے، تو بیبی سٹیپس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ذلت کا جو پیغام ملتا ہے وہ کریونگ بڑھاتا ہے نشے کی۔ جب بھی بندے کو ذلت کا پیغام ملے گا تو نشے کی کریونگ بڑھے گی۔ آپ کچھ اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں کہ جب ذلت کا پیغام ملتا ہے یعنی بےزتی ہوتی ہے تو اس وقت کیا دل چاہتا ہے؟ جب بےزتی ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے؟ وہ جو دوسرا چاہ رہا ہے یا کچھ اور؟ وہ تو نہیں دل چاہتا کہ جو ابا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ گیئر چینج ہو جاتا ہے، ریورس گیئر لگ جاتا ہے ایک دم۔ یہ بندوبست رکھنا کہ جب ہم کسی سے احتساب کریں یعنی حساب کتاب کریں یعنی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو سلامتی گارنٹی رکھتے ہوئے کریں۔ دباؤ بے شک بڑھاتے رہیں بیچ میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا ہو تو کرتے رہیں، لیکن ایک احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ اسلام کریے انہوں کریم ہوئی، یہ ذہن میں آتا ہے، یہ احترام کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی فیملی میں سے کوئی بتائے کہ اپنے ہی نوجوان بیٹے کا یا خامد یا بیوی یا کسی کا احترام کیسے کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، احترام کیسے کرتے ہیں؟ کیا اس کو چائے پانی پوچھیں، چاہے اس کو چکن کڑھائی کھلائیں، کیا اس کو لانگ ڈرائیو پہ لے جائیں؟ احترام کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کہ اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ ایک خفیہ جگہ پہ کیا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر جس کا احترام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو کچھ کہو اس بارے میں، اس کو کہو کہ میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، بیکار ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن دل کے اندر اگر احترام ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ ایمپیتھی یعنی اس کی جگہ ہو کے سوچتے ہیں کہ وہ کس قدر پھنسا ہوا ہے، تو دل کے اندر اس کا ایک بنیادی انسانی احترام جو خفیہ ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو احترام آپ کر رہے ہیں وہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اگر احترام کا اعلان ہو جائے تو وہ نہیں رہتا، اگر اعلان ہو تو پھر وہ اس کی ویلیو آدھی رہ جائے گی، لیکن اگر آپ کسی کا احترام کرتے ہیں ایسے موقع پہ جب آپ نے اس کے اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، حساب کتاب بھی کرنا ہے، تو جو احترام ہے وہ ظاہر نہ ہونے دیں، وہ دل کے اندر اس کو پالتے رہیں۔ اگر ظاہر کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تمہیں میں گاڑی لے دیتا ہوں، میں تمہیں یہ نئی چیز خرید دیتا ہوں، تو اس سے رانگ میسج جاتا ہے۔ جو اس قسم کا احترام ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات مان لیتا ہوں یا وہ بات مان لیتا ہوں، احترام کا مطلب ہے کہ ڈیپ ڈاؤن دل میں خفیہ قسم کا جذبہ جس کا اعلان نہیں کرنا پر وہ وہاں گرو کرتا رہے کہ یہ میرا فلاں رشتہ ہے، میرا بیٹا ہے یا بھائی ہے اور یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور یہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا،
اور میں اندر خانے اس کے لیے بہت خواہش مند ہوں کہ یہ اچھی زندگی گزارے، اور میں اس کو بطور انسان ایک احترام دیتا ہوں. اپنے اندر کی باتیں ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. یعنی جو احترام یا انکنڈیشنل ریگارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو خفیہ رکھنا اور پالتے رہنا، بڑھاتے رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو، یعنی جو بندہ بیماری میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اپنے باپ سے ڈر نہ لگے. آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کو اندر خانے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اندر خانے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. باپ سمجھتا ہے کہ میں بیٹے کو کیسے فیس کروں، اور بیٹا سمجھتا ہے کہ میں والد کو کیسے فیس کروں. اکثر میں جب جاتا ہوں کسی کے ہاں کوئی فیملی سیشن یا کچھ ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ساری فیملی بیٹھے، تو ساری فیملی کو بٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ مطلب جب مجھے لوگ کہتے ہیں کسی طرح کہ گھر پہ سارے لوگوں سے مل لیں، یا پروگرام بنتا ہے کہ یا میں آپ کے آفس میں بھی ایون آفس میں بھی، لیکن کہیں کسی کے ہاں جب گئے تو آسان ترین ہے کہ کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں والد بھی ہو، والدہ بھی ہو، بیوی بھی ہو مریض کی، 2 بھائی بھی ہوں، 1-2 بہنیں بھی ہوں. جب ایسا پروگرام بنتا ہے تو اخیر میں کورم پورا نہیں ہوتا. کیا مطلب والا؟ کٹھے نہیں ہوتے، ایک وچوں او نکل گیا، ایک آیا، ایک نکل گیا، ایک آیا، ایک نکل گیا. ان کو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو ایک دوسرے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یا شیم فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی تکلیف فیل ہوتی ہے. کوئی بتائے گا کہ یہ کیا فیلنگ ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس ٹاپک پہ جس میں گھر جل رہا ہوتا ہے. گھر میں ہر کوئی جل رہا ہوتا ہے، بس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں باہر چلا جانا، تسی ادھے نال گل کر لو، یا جان لگیاں وکھرے ہو کے 2 منٹ میری گل سن لینا. یہ اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا. لیکن فیملی کو اگر اکٹھے بٹھا کے بات نہ کریں، ان سے الگ الگ بات کریں، تو کیا پرابلم ہوگا؟ کیا فرق ہوگا اگر ہر فیملی کے ممبر سے ادھر اس کونے میں، اس کونے میں، ادھر جا کے بات کریں تو کیا ہوگا؟ وہ تو علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ ان کی بات سن لی جائے تو کیا ہوگا؟ سارے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ تھوڑا محتاط نہیں ہو سکتے. یعنی علیحدہ جب بات کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنے بیٹے یا والد یا بیوی یا خامد کے بارے میں، تو وہ ذرا کھل کے بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دل کر رہا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ جو سننے والا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور جو سنانے والا ہے وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے. اور اگر اس میں کچھ بات صحیح نہ ہو اور کچھ صحیح ہو تو سننے والا کنفیوز ہوگا نا. سب سے ملے گا کچھ صحیح باتیں، کچھ صحیح باتیں نہیں، وہ سنے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ صحیح فیصلے تک نہیں پہنچے گا. لیکن اگر سب اکٹھے بیٹھ کے بات کریں تو نمبر 1 جو سننے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ایک دوسرے کی عزت کے لیے مائل کر دے، سب کو ایک دوسرے کی عزت کا پابند کر دے. کچھ وہ ویسے ہی ایک دوسرے کے سامنے محتاط ہو کے بات کریں گے، 2 + 2 4 جیسی بات کریں گے، فالتو ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، احترام سے بات کریں گے. جیسے کہ کوئی سامنے ہوتا ہے تو بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں بات کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں، گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، وہ فلانا انج ہو گیا ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ سامنے ہوگا تو کیا ہوگا؟ احترام ہوگا نا. جی کچھ نہ ہوگا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سامنے ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا حساب کتاب سے بات کرتے ہیں، کچھ ہاتھ تھولا رکھ کے بات کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمام پیچیدہ مسئلوں میں، جیسے ایڈکشن ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، تمام پیچیدہ مسئلوں پہ جب بات کی جاتی ہے تو امن اور سلامتی اور گڈ ول اور اچھا تعلق برقرار رکھنا ضروری ہے. بات چیت سے پہلے جیسے ماحول ہے، بات چیت کے بعد اس سے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. تو مشکلات جو ہیں وہ ہر ایک کو اپنی نفسیاتی مشکلات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی لوگوں کو سٹیج پہ بات کرتے ہوئے مشکلات ہوتی ہے. حالانکہ سٹیج پہ بات اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو آڈینس میں سے کوئی اس کو کھا تو نہیں لے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں سے تنازع ہوتا ہے ان کے سامنے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک سینٹر میں ریسنٹلی ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے، چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے، جو کہ پچھلے 6-8 مہینے سے 2 بندے کر رہے تھے تو وہ انکور ہو گئی. میں نے ایک پالیسی بنائی، میں نے کہا اگر ان سے ریکوری کرنی ہے تو پھر ان سے جھگڑا نہیں کرنا. وہاں کی انتظامیہ کو، جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، اس ادارے کی انتظامیہ کو، اس ادارے کے ہیڈ کو کہا کہ
ان دو بندوں کے ساتھ احترام سے بات کرنی ہے. نمبر 1 ان دونوں بندوں کو اپنے جاب پہ کنٹینیو کرنے دو. نمبر 3 کمپلیٹ آڈٹ کرنا شروع کر دیں, اور یہ جب آڈٹ کریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی, تو جو یہ مانیں گے تو یہ ریٹرن کر دیں گے, اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آگے ان کا کیا کرنا ہے. آپ کو اس میں کوئی ایب نارمل باتیں نظر آتی ہیں کہ جس بندے سے آپ کا رقم کا لین دین تنازع پیدا ہو گیا ہے اس کے ساتھ لڑائی نہیں ڈالنی, جس سے آپ نے کچھ لینا ہے جو آپ کا مقروض ہے تو اس سے لڑائی نہیں ڈالنی. تو یہاں بھی فیملی میں جو بندہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے ایک طرح سے وہ فیملی کا دیندار ہو جاتا ہے کہ ایک سموتھ فیملی کو وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سموتھ فیملی کو دوبارہ سموتھلی چلنے دے, تو مجھے بتائیے اس سے لڑائی بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. اچھا اس کی آپ سے لڑائی بنتی ہے کہ نہیں؟ اس کی بنتی ہے, اس کو سوٹ کرتا ہے, اس کی بنتی ہے, کیونکہ جب وہ آپ سے لڑائی کرتا ہے ریزن مل جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پسپا ہو جاتے ہیں, اور وہ تھوڑا بہت اپنی مرضیاں کرتا ہے. پھر وہ گھر میں رولا رکھتا ہے کچھ, اور باہر پوچھیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ بہت ڈیسنٹلی پیش آتا ہے, انکل انکل کر کے بات کرتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ وہ ذرا اوکھا اوکھا رہتا ہے, تو اس کو سوٹ کرتی ہے. گھر والوں کو نہیں سوٹ کرتا کہ اس کے ساتھ لڑائی ڈالیں, گھر والوں کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ امن اور سلامتی رکھیں, اس سے کچھ نکلے گا. یا جس بندے سے فرض کریں آپ نے کوئی پیسے لینے ہیں اور اس نے دینے ہیں, اور آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر پیسوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ پیسے بھی ختم. تو بہتر یہ ہے, تو ہم نے کہا کہ ان کا احترام کرنا ہے. اب وہ جو باقی لوگ ہیں ان کو احترام کرنے پہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے ان کو بےزتی کرے ان کی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی بےزتی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جو بندہ اصل افیکٹی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن باقی لوگ ان کی بےزتی کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں ہر وقت فون کر کے کہتا نہ بڑے پیار سے ہینڈل کرنا, بےزتی نہیں کرنی. بلکہ میں نے لاہور سے ایک ٹھنڈا ٹھار بندہ بھیجا کہ جا کے سمجھائیں کہ بےزتی نہیں کرنی, اور وہ 2-3 دن میں وہاں سب کو سمجھاتا رہا کہ ان کی بےزتی نہیں کرنی. انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ہم نے فلاں امبیزلمنٹ کی, فلاں کی. وہ یہاں بیٹھی ہیں, یہاں تھوڑے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ گئے تھے لاہور سے. نہیں, دوسرے لوگ ان کو فیس کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے, حالانکہ ان لوگوں کو مشکل پیش آنی چاہیے تھی, لیکن دوسرے لوگوں کو مشکل پیش, شرمندہ دوسرے لوگ ہو رہے تھے. وہ دو لوگ جنہوں نے کام کیا تھا وہ اتنے شرمندہ نہیں ہو رہے تھے. تو پالیسی کیا تھی کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, ان کی بےزتی نہیں کرنی. نمبر 2 ان کے ساتھ ٹھنڈے مذاکرات کرنے ہیں اور ان سے منوانا ہے کہ انہوں نے کیا بے ایمانی کی. نمبر 3 کہ وہ ریکوری کرا دیں. نمبر 4 کہ وہ جاب پہ کنٹینیو کریں. نمبر 5 کہ ان کو برین باتھ دے دیا جائے آنیسٹی کا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کے اندر آنیسٹی پیدا کر دی جائے, دھو دیا جائے دماغ کو. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ جب کوئی بے ایمانی کرے اس کو 50 گالیاں دیں, 2 تھپڑ ماریں, اور اسی وقت ادارے سے نکال دیں اور نیا بندہ رکھ لیں. یہ نارمل ہے, روٹین ہے. کون سی والی اچھی ہے؟ پہلے والی. کون سی والی آسان ہے؟ دوسری والی. کڈو. اچھا, نیا بندہ آئے گا تو وہ نیا بندہ کہاں مدینے سے لائیں گے آپ؟ اچھا, وہاں سے بھی ایسے ہی ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے ہیں, دونوں نوجوان ہیں, ان کے کیریئر کو بھی بچانا ہے, ان کی لائف کو بھی بچانا ہے, اپنے پیسوں کو بھی بچانا ہے. نئے بندے کو ٹرائی کرنے کی بھی نہیں ضرورت. وہ ادارے میں 4-5 سال سے کام کر رہے تھے, ادارے کی روٹین کو سمجھتے ہیں, ان کی سکلز بھی بہت ہیں, اور ان کو وہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں, اور کچھ مشکل ہوگی تو قسطیں کر دیں گے. جاب بھی جاری رہے گا, عزت بھی جاری رہے گی, برین باتھ بھی مل جائے گا. تو کیا نقصان ہے اس میں؟ وہ انہوں نے ری بلڈ کرنی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بندہ جب اپنی رسپیکٹ کھو دیتا ہے تو اس کے پاس 2 آپشن ہے کہ جا کے گھر کے پچھلے کمرے میں چھپ جائے ساری عمر کے لیے, یا پھر وہ اپنی رسپیکٹ کو ری بلڈ کرے ایسے کھڑا ہو کے کہ مجھ سے ہوئی یہ غلطی تو میں ری بلڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہ ری بلڈ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی رسپیکٹ اتنی ہوگی جتنی پہلے تھی یا زیادہ؟ ٹھیک. جو چوروں کتب بنے گا. نشے کی بیماری میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندہ ریکور کرتا ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے, جو ریکور نہیں کرتا پھر وہ نہیں ہوتی. لیکن جو ریکور کرتا ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو ریکور کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تعمیر نو میں لے جاتا ہے, نئی تعمیر میں لے جاتا ہے, اور وہ نئی تعمیر میں جب اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے, ایک اچھا انسان
انسان بنتا ہے اور سامنے سے اگر آ رہا ہوتا ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. دیکھیں ایک بندہ جس نے نشہ چھوڑا ہے لیکن ابھی اپنی اصلاح نہیں کی, اگر وہ سامنے سے آئے گا بے چینی ہو گیا. آپ کا کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں بیٹا ہمارا ٹھیک ہو گیا دوبارہ نشہ کرے گا کہ نہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سامنے سے آتا ہے اور آپ کو بے چینی ہوتی ہے تو پھر وہ نشہ کرے گا. اگر وہ سامنے سے آتا ہے اور آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی تو پھر وہ ٹھیک ہے. ہر وہ بندہ ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بے چینی نہیں ہوتی, خصوصاً اولاد میں سے. اگر آپ کے بچے ہیں اور ایک بچہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو ہر وقت بے چینی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب there is something seriously wrong. تو نشے کی بیماری کا علاج صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے, وہ کلینزنگ کا پروسیس جو ہے, جو برین بات ہے وہ لازم ہے, نشے کی بیماری سے بحالی میں لازم ہے. ڈائبٹیز میں شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے, بندہ چاہے برا رہے. دل میں سٹینٹ ڈالے جا سکتے ہیں چاہے بندہ بہت برا ہو. کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے چاہے بندہ بہت ہی برا ہو. لیکن نشے کے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک تینوں پارٹیاں اچھی نہ ہوں. تینوں پارٹیاں بھلا کون؟ پیشنٹ, فیملی اور علاج کرنے والے, تینوں. لیکن سب سے زیادہ جو ہے علاج کرنے والوں پہ ذمہ داری آتی ہے, بیکاز دے آر لیڈنگ فرام دی فرنٹ. سب سے زیادہ ان پہ ذمہ داری اور وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی غلطیاں مانتے ہیں. پھر ماں باپ کی باری آتی ہے, وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بھی مان لیتے ہیں. جب اتنے لوگ مان لیتے ہیں تو مریض کہتا ہے کہ مینو کی ہے, مریض بھی کہتا ہے میں مان لیتا ہوں. یہ ایک سمپل سی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مریض ہمیں نظر آتا ہے, ہر نشے کا مریض, ہر الکوہلک ایک نائس آدمی ہوتا ہے. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے, بہت زیادہ 50 سال کا تجربہ ہے. یہ جو بظاہر وہ بھوتنا نظر آتا ہے نا, یہ اس کا بہروپ ہے. قریب ہو کے کبھی دیکھیں, اس کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ کبھی بات کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے خیالات پتہ چلیں گے کہ وہ دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے. وہ اچھے اچھے وچار ہوتے ہیں اس کے, بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. کسی بھی نشے کے مریض سے پرائیویٹلی پوچھے اچھا کیا چاہتے ہو تم, تو وہ کبھی اپنے لیے نہیں کچھ بتائے گا, وہ دنیا کے لیے کچھ بتائے گا کہ اس دنیا میں ایسے ہونا چاہیے, اس دنیا میں ایسے ہونا چاہیے, تو یہ بات اچھی. صرف ایک بیماری ہے جو اس کو یہ بھوتنا سا بنا دیتی ہے. تو پہلی چیز جو ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے علاج میں, وہ ہے امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا. چاہے وہ ریہیب ہو, چاہے وہ پیشنٹ کا اپنا گھر ہو, چاہے اس کے کام کاج کی جگہ ہو. اور امن اور سلامتی کے لیے سب سے پہلے انکنڈیشنل ریگارڈ چاہیے. کہ ابھی کبھی آپ دیکھیں کہ فرض کریں سڑک پہ کوئی بندہ لڑکی کو چھیڑتا ہے تو لڑکی رولا ڈالتی ہے تو لوگ آ کے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں. تو کتنے لوگ مارتے ہیں بھلا اس کو؟ گنتی نہیں ہو سکتی پوری. کیا باقی سارے نیک لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن جب وہ قابو آیا ہوتا ہے نا بندہ, کہتے ہیں پھر آج ہم بھی کسر نکالیں گے, کہ وہ ایک رو بہ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غلطیاں سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنائے انسان کو خطا کا پتلا ہے, اور پھر اس کو زندگی کا مقصد دیا کہ اپنی غلطیاں دور کرو. پہلے غلطیوں کا پتلا بنا کے بھیج دیا اور پھر کہا کہ اچھا اب ٹھیک ہو جاؤ. مصروفیت دینی تھی نا کوئی, کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک تم نے بہترین انسان بننا ہے. کوئی تھوڑا سفر, کوئی زیادہ سفر کرتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ بہتر ہی ہو جائے. فالو دی پوائنٹ, کہ زندگی کا مقصد جو سائنس کہتی ہے وہ بھی یہی ہے, جو مذہب کہتا ہے وہ بھی یہی ہے, ایکچولائزیشن. کہ ایک سفر ہے جو شروع کرو تو بہتر ہوتے جاؤ. بہتر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ سامنے سے آ رہے ہو تو کسی کو بے چینی نہ ہو, یہ ہے بہتر. کہ کوئی مجھے بتائیے کہ آفٹر آل ایک ینگ لڑکا, نوجوان بیٹا جب فادر کے سامنے آ رہا ہے دور سے چلتا ہوا, تو اس کو بے چینی کیوں ہو؟ اپنا بیٹا آ رہا ہے سامنے سے, کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. سائیڈ پہ ایک دوسرے سے گھر میں چھپتے پھرتے ہیں, اگر پتہ چلے کہ بیٹا ادھر سے آ رہا ہے تو والد ادھر سے نکل جاتا ہے, بھائی ادھر سے نکل جاتا ہے. مطلب آمنا سامنا نہ ہو, یہ ایک جو کیفیت ہے یہ پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وائڈلی امپورٹنٹ گول, کہ گھر میں امن قائم ہو جائے. کیونکہ بڑا رولا ہوتا ہے, ایڈکشن میں بڑا رولا ہوتا ہے گھر میں. کبھی مریض کہتا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا, آفن. کبھی کہتا ہے میں دوسروں کو نہیں چھوڑوں گا, کبھی کہتا ہے میں گاڑی کے شیشے توڑ دوں گا, کبھی کچھ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ارجنٹ ہیں, یہ چیزیں بہت ارجنٹ ہے کہ گھر میں بات کرنے کی پوزیشن پر آ جائیں. اور یہ سوچنا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ایڈکشن میں, یہ برا آدمی ہے, یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو کچھ بھی برائیاں کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری اسے برائیاں کرا رہی ہوتی ہے. دیکھیں جب کوئی بندہ کھانسی کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پھیپھڑے کرا رہے ہوتے ہیں. کوئی وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو ارادے سے نہیں کر رہا ہوتا, اس کا معدہ کرا رہا ہوتا ہے. تو اگر گردے میں درد ہوتی ہے تو وہ
خود نہیں کرا رہا ہوتا, کوئی پتھری ہوتی ہے جو کرا رہی ہوتی ہے. تو نشے کی بیماری میں کچھ ایسے کیمیکلز جسم میں بنتے ہیں, ان کیمیکلز کی وجہ سے جو ہم باہر سے یوز کرتے ہیں, جس سے کہ ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور وہ اچھے برے کا خیال نہیں رہتا, اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے چونکہ زمانہ اسے ٹوکتا ہے تو وہ چھپانا چاہتا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس کو نشے کی طلب ہوتی ہے جو فوری پوری کرنی ہے, تو اس کو پھر چوری چکاری بھی کرنی پڑتی ہے. اس وقت سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور ہر روز ایک سے زیادہ دفعہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤں, ارجنسی ہے, چھپانا پڑے گا اور کوئی رستہ نکالنا پڑے گا ایوری ڈے, تو وہ نکالتا ہے پھر. تو یہ بیماری کرا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو سیانہ ہے وہ سو چکا ہے, کیونکہ نشہ اس سیانے کو سن کر کے سلا دیتا ہے, وہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جسے ہم مرکز تجلیات کہتے ہیں, اور صرف مرکز فسادات جو ہے اس کے اوپر زندگی چل رہی ہوتی ہے. یہ اتنا سا حصہ, یہ اتنا, یہ مرکز تجلیات, اور یہ جو مرکز فسادات ہے زندگی کو مرکز فسادات چلا رہا ہوتا ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے, مرکز فسادات ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر کر. آپ کو پتا ہے ملکوں میں بھی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی وجہ سے ملکوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو غلط کام بھی کرنے کی اجازت ہے. آپ کو پتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جس کو مرضی گرفتار کر سکتے ہیں, جس کو مرضی 3 مہینے کے لیے اندر کر سکتے ہیں. ایمرجنسی ڈکلیئر ہونے کا مطلب ہے فالتو کے اختیارات آ گئے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں. ایمرجنسی ڈکلیئر, تو یہاں جب ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو فالتو کے اختیارات, غلط کاموں کے اختیارات, جھوٹ بولنے کے اختیارات, چوری چکاری کرنے کے اختیارات بیچ میں آ جائیں گے, نشہ کرنے, بیچنے اور سارے دھندے کرنے کے اختیارات. تو علامتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جو نشہ کرنے والے ہیں ان کی نشہ کرنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں. اس کو زیادہ اچھا سٹڈی آپ کر سکتے ہیں ان لوگوں میں کہ جو 40-45 سال کی عمر کے بعد نشہ شروع کرتے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک 15 سال سے 25 سال کی عمر میں نشہ شروع کرتے ہیں, ابھی کچھ بنے نہیں, کوئی اچھا کام نہیں کیا, نشے میں پڑ گئے. ایک وہ ہوتے ہیں جو 45-50 میں گریڈ 20 گریڈ 21 کے افسر, بڑے جج, بڑے بڑے افسران, وہ نشہ کرتے ہیں اور پیچھے ان کے ایک بریلینٹ کیریئر ہوتا ہے, پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, اور آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ بندہ پڑھا لکھا بندہ ہے. اس کے اندر وہ ساری باتیں نظر آتی ہیں جو کسی موالی میں نظر آتی ہیں, تو وہ موالی نہیں ہوتا, وہ بیماری ہے جو اس کو ایسا کرے. مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ بہت صاف ستھرا ہو, کیا وہ وومٹنگ نہیں کر سکتا اگر معدہ خراب ہو؟ اور جب وہ وومٹنگ کرے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں, وومٹنگ کرے گا تو گند بچے گا نا, معدہ تو صاف ہو جائے گا معدہ تو صاف ہو جائے گا تو باہر تے گند مچے گا نا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو کنیکشن ہے نشے کی بیماری کا اور مریضوں کی حرکتوں کا, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کنیکشن, یہ پیشنٹ سمجھتے ہیں, سن ہے نا, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کنیکشن ہے مریض کی حرکتوں کا نشے کی بیماری سے, اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ گیپ ہے, یعنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. بیچ میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی خالی جگہ ہے جو بلینک ہے جسے فل کرنا ہے. یہاں سے سٹیج پہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس گیپ کو فل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہاں بیماری ہے, یہاں نتائج نکل رہے ہیں, بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو سمجھ جاؤ. اصل میں ہم انسان بعض چیزوں کے بارے میں کمزور میموری رکھتے ہیں, ہمیں ان کو بار بار. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ امتحان دیتے ہیں ایف اے بی اے ایم اے پی ایچ ڈی, وہ 1 دفعہ چیز پڑھتے ہیں کہ 2 دفعہ کہ 10 دفعہ, اور امتحان کے کمرے میں جاتے جاتے پھر کتاب کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ چاہیے کہ آپ رٹا لگا لیں کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں. لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ مجھے پتہ ہے بس اب میں نہیں کروں گا, تو 2 دن کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ کوئی پتہ نہیں تھا. نشے کی بیماری میں ایک میموری کی بیماری بھی ہے کہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ بھول جاتی ہے, جو چیز بھول جانے کی ہے وہ یاد رہتی ہے. یعنی نشے کی تباہیاں جو کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ بھول جاتی ہیں, اور نشے کے مزے جو کہ بھول جانے کی چیز ہے وہ یاد رہتے ہیں, جسے یوفورک ریکال کہتے ہیں. اس کے لیے وہ طریقہ کار ہے جسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے مائنڈ کی پلاسٹک سرجری, یعنی کسی چیز کو ریپیٹڈلی دماغ میں فیڈ کرنا. آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ
کوئی خیال بار بار آئی جا رہا ہے. آپ گھر پہ اکیلے ہیں, رات بستر پہ آپ لیٹے ہیں تو کوئی خیال بار بار آئی جاتا ہے. ایسا تجربہ ہوا کوئی کہ بستر پہ ہیں تو ایک بار بار چیز آئی جا رہی ہے دن میں, آپ چاہتے ہیں یار میں سونا چاہتا ہوں, ہٹے یہ چیز, لیکن وہ چیز آئی جا رہی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو سارا دن جس میں آپ الجھے رہے, کئی دنوں سے الجھے ہوئے ہیں, رات کو وہ چیز بار بار آ رہی ہے. کبھی کوئی فلمی گانا ذہن میں بار بار چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ کو پسند ہے اور آپ بار بار سنتے ہیں تو گانا جو ہے وہ بار بار ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. اس کو پروگرامنگ کہتے ہیں. تو ایک تحریر بنا کے جسے پڑھ کے ریکارڈ کر کے آپ بار بار سنیں, کوئی ایفرٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, تو جو نہ بھی دے تو آپ کا دماغ سن رہا ہے رات سونے سے پہلے, تو وہ پروسیس بھی یہاں آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس دوران جب کہ آپ علاج میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح سے کہ یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے, یہ ایک بیماری کا علاج ہے. اس میں جو ول پاور ہے وہ بلڈ کرنی پڑتی ہے, آٹومیٹیکلی کام نہیں کرتی. زنگ لگا ہوتا ہے ول پاور کو, اور ول پاور کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ نشے کی طرف جانا ہے, کیونکہ نشے کو کامیابی سے کیا ہوتا ہے ہزاروں دفعہ. لہذا ول پاور کے لیے نشہ ارینج کرنا, یہ چیزیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ول پاور کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑنا ہے, تو اس کی ٹریننگ نئے سرے سے دینی پڑے گی. جیسے کوئی بندہ کرکٹ کھیلتا ہو جو کہ ہاتھوں سے کھیلی جاتی ہے زیادہ تر, اور اب چاہے کہ وہ فٹ بال کھیلے تو کیا ممکن ہے؟ سیکھنا پڑے گا نا, کیونکہ سپورٹس مین تو وہ ہے, پہلے وہ کرکٹ کھیلتا تھا اب وہ فٹ بال کھیلنے لگا. تو یہ عین ممکن ہے, فٹ بال بھی کھیل سکتا ہے, لیکن چند دن اس کو اس میں پریکٹس کرنی پڑے گی. ہاتھوں کی بجائے پاؤں کو یوز کرنا پڑے گا, دماغ میں مووز ڈیفرنٹ بنانی پڑے گی. کرکٹ میں بال کی موومنٹ دیکھی جاتی ہے, فٹ بال میں کوئی تھوڑی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں. تو نشہ کرنا اور نشہ چھوڑنا یہ بالکل ایک جیسے کام ہے. جیسے نشہ کر لے, ہر وہ بندہ جو نشہ کر سکتا ہے وہ نشہ چھوڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک, اگر کوئی نشہ کرنا بڑا مشکل کام ہے, ہاں مائنڈ بنانا پڑتا ہے. نشہ کرنا ویسے بڑا مشکل کام ہے, آپ کو پتہ ہے نا کتنا مشکل کام ہے. ہر بندہ ہی رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے, لیکن پھر آپ ڈھونڈتے ہیں وہ بندہ جو رکاوٹ نہیں ڈالتا, جو تعاون کرنے والا ہے. بھی آپ ڈھونڈتے ہیں, آپ کو مل جاتا ہے. جہاں بھی آپ ہو وہ مل جائے گا جو نشے میں تعاون کرے گا. تو اسی طریقے سے آپ کو وہ بندہ بھی مل جائے گا جو نشہ چھوڑنے میں تعاون کرے گا. بس یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن بدلنی پڑے گی, قبلہ درست کرنا پڑے گا. یہ چیز ہے جو کہ لازماً کرنی پڑے گی.